کی ہسٹری کیا ہے، اتنا اسٹرانگ کیسے ہے، لوگ یہ باتیں اس کی مانتے ہیں کیوں؟ اسے تباہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جب ہم کو وہ آدمی مل جائے جو خود آغاز سیستانی کو گائیڈ کر رہا ہو، تو پھر ہمیں سیستانی کی ضرورت کیا؟ ہم کے استاد کے پاس کیوں نہ چلے؟ ختم، مرجعیت ختم۔ لیکن تعجب اس پر نہیں ہے، تعجب ہے کہ ایسے آدمیوں کو ہر جگہ بے شمار فالوور مل رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کر رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ آدمی فقط کسی کی دشمنی میں گمراہ نہیں ہوتا ہے، کبھی محبت میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا حلقہ فی رجلان مبغض قال و محب غال، میرے بارے میں دو کیٹیگری کے انسان ہلاک ہوں گے۔ حلقہ فیہ یہ نہج البلاغہ، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک مبغض قال، وہ بغض رکھنے والا جو ہر بات میں قال و قیل کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، یہ حدیث غلط، وہ حدیث ضعیف، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک سلسلہ ہے ایسے لوگوں کا، شاہ ولی الدین سے لے کے ڈاکٹر اسرار احمد سے لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک تک، مگر مولا فرماتے وہ محب غال، اور ایسا محبت کرنے والا جو غالی ہو گیا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ دشمنی بھی ہلاکت میں پہنچاتی ہے اور محبت بھی، بلکہ تاریخ عالم میں، ورلڈ ہسٹری میں بت پرستی آئی کیسے؟ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلا آدمی جو اس دنیا میں اتارا وہ معصوم تھا، ایک نبی تھا، حضرت آدم۔ جب اسٹارٹ اور آغاز ہی توحید کے عقیدے سے ہوا، تو یہ بت آئے کہاں سے، یہ بت پرستی داخل کہاں سے ہوئی؟ یہ محبت کے نام پہ داخل ہے، اور بڑے عجیب انداز سے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے اور اپنی جگہ صحیح بھی ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے رسول کی، کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے جو کام ہے وہ مومن کرتا ہے۔ مگر اسی حدیث کے اندر ایکسیپشن بھی ہے۔ اصل حدیث سنی، مومن کسی کام میں جلدی نہیں کرتا، بہت آرام سے یہ کام کرتا، سوائے پانچ چیزوں میں مومن جلدی کرتا۔ نماز کے پڑھنے میں قضا نہیں ہونے دے گا، وصیت نامہ لکھنے میں ایسا نہیں ہے کہ جب قبر میں پیر لٹکا کے بیٹھے تب وصیت نامہ لکھے، بیٹی کی شادی میں، قرضے کے واپس کرنے میں، جنازے کو دفن کرنے میں۔ بہت ہی مشہور حدیث، 5 چیزیں۔ اصل حدیث کیا ہے؟ مومن ہر کام آرام سے کرتا، 5 کام بہت جلدی کرتا۔ تو اسی طرح حدیث کا پارٹ 2 بھی ہے، شیطان ہر کام جلدی کرتا، ایک کام بہت آرام سے کرتا، اور وہ ہے جب اسے کسی مومن کو بہکانا ہو، اسے کوئی جلدی نہیں، آرام سے بہکاتا، گریجولی، اچانک کوئی تھوڑی کہے گا۔ امریکہ میں میں نے اپنے بعض پرانے اسٹوڈنٹس کو دیکھا تو مجالس میں ایک جملہ میں نے پڑھا، اب دیکھیں جس نے پوری مجلس نہ سنی اور جملہ اس کو کیسا میرے اگینسٹ کر دے۔ میں نے مجلس میں یہ جملہ پڑھا کہ شراب اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا اورنج جوس خطرناک۔ لوگوں نے کہا مولانا اگر آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو ہاں اورنج جوس نہ پیجیے گا، ایک دم شوگر ہائی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے تو مجلس میں جنرل اسٹیٹمنٹ دیا، اگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تو بتایا کہ کراچی میں آج سے تقریباً 35 سال پرانے جو میرے اسٹوڈنٹ تھے، اس ایج کے، اس سے ذرا بڑے، یہ جو ینگسٹر نظر آ رہے ہیں، ایسے پابندیں تھی کہ نماز شب بھی کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور جب میں امریکہ میں گیا تو حالت یہ ہے کہ آپ بغیر شراب پیے وہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اتنے شرابی، ایسے شرابی، بنو امیہ کے شرابی یاد آ گئے جو شراب کا سوئمنگ پول بنا کے اس کے اندر تیرتے تھے اور شراب پیتے رہتے تھے۔ اتنا جو میں نے چینج پایا کہ پابند نماز شب آج ہر وقت پب میں بیٹھا نظر آتا ہے، شراب شراب شراب۔ اسے پوچھا، اچھا بعض گناہگار ایسے ہیں اپنا گناہ مانتے ہی نہیں، بعض ایسے ہیں کہ مانتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، کہتے لیکن کیا کریں اب ہمارا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا۔ بہت سی چیزوں کے جیسے ڈرگ کا ایڈکٹ مانتا ہے کہ میں خرابی کر رہا ہوں لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا، اسموکر۔ لیکن یہ بات اتنی اگر میں پھیلا کے بیان کرنے لگا
تو 3 گھنٹے بھی اس کے لیے کم ہے تو بہت مختصر کرتا. میں نے پوچھا تم پہ گزری کیا؟ نماز سے شراب پر تم آئے کیسے؟ گزرا ڈھیلا ڈھالا پہلے ہی سے. اب یہاں کے لوگوں کو تو اردو اتنی نہیں آتی ہے. ڈھل مل یقین کوئی آدمی ہو کہ پہلے ہی سے ذرا اس کا ایمان شیکی ہو اور وہ شرابی بنے تو سمجھ میں آ رہا تم لوگ درس میں بھی آتے تھے, میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے, پابند صوم و صلات بھی تھے اور مسائل بھی جانتے تھے. کہا مولانا ہمیں اورنج جوس نے مار دیا. اور وہ یہ کہ جب ایز اے اسٹوڈنٹ ہم امریکہ آئے تھے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے تو ہمارا سارا سرکل نان مسلم کا تھا. تو جب ان کی دعوت ہوتی تھی, کوئی کرسمس کا موقع آ جائے, کوئی اور سیلیبریشن آ جائے, کوئی برتھ ڈے آ جائے, ہمیں اسپیشلی انوائٹ کیا جاتا ہے. اور زمانہ ہے وہ والا جب اتنا اینٹی مسلم ایلیمنٹ سوسائٹی میں نہیں آیا تھا. لیٹ 70s, شاید انقلاب ایران بھی ابھی نہ آیا ہو. کہنے لگے کہ اب خاص ہمیں انوائٹ کیا جاتا. بھائی تم فورنر ہو, تمہاری کوئی فیملی نہیں ہے, تم یہاں بہت زیادہ اکیلے ہو گے, تمہیں تو آنا ہی آنا. اور پھر خاص طور پہ کہتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم مسلمان ہو, شراب نہیں پیتے ہو, ہم تمہیں شراب کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے, تمہارے لیے اسپیشل اورنج جوس منگوایا جائے گا. اور ہم خوشی سے پھول گئے کہ اتنی رسپیکٹ ہماری ہو رہی ہے اور ہمارے عقیدے کی کہ شراب کی پارٹی میں ہمارے لیے اورنج جوس. کہا مولانا ہم اب خاص طور پہ وہاں جاتے اور جب اورنج جوس پیتے تھے. دیکھیے گناہ مسئلہ نہیں ہے, جو ایٹماسفیئر چاروں طرف بنتا ہے جو آدمی کو خود بخود گناہ کی طرف لے جاتا. ہر آدمی شراب پی رہا, ہم سے کہا جا رہا نہیں ہم تمہاری رسپیکٹ. اگر کبھی کوئی ویٹر شراب لے کے قریب آئے تو ٹھیک ہے, خبردار اس کے پاس میں جاؤ, اورنج جوس لے کے جاؤ. اور حوصلہ ہوا کہ بھائی تو بڑے اچھے دوست, نیکسٹ ٹائم بلایا پھر گئے, نیکسٹ ٹائم بلایا پھر گئے. لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ چاروں طرف شراب اتنی زیادہ دیکھی کہ آہستہ آہستہ جو پاکستان میں ایک نفرت دلوں میں آتی ہے شراب کے خلاف, سور کے گوشت کے خلاف. ابھی تک بہت سے لوگوں کے دل میں سور کی نفرت. اگر اللہ آج یہ آرڈر دے دے کہ سور کھانا حلال ہے تب بھی ان سے نہ کھائے گا, وومیٹ کر دیں گے. لیکن شراب کی نفرت تو اب اتنی نہیں ہے, اب تو بڑی محبت ہو گئی. کیوں؟ ماحول کی وجہ. اورنج جوس کے نام پہ ہمیں کھینچ کے لایا گیا پارٹیز اور چاروں طرف ایسی شراب ہمیں دکھائی گئی کہ پہلے دن گھن آ رہی ہے, نیکسٹ پارٹی میں ذرا برداشت کیا, تیسری میں لگا کوئی خرابی ہی نہیں ہے, چوتھی میں ہمارے ہاتھ میں شراب آ گئی. اور جب اتنے سالوں کے بعد آئی تو پھر کھول کے بھی. یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ شراب پینا حرام, ایسے دسترخوان پر بھی بیٹھنا حرام ہے کہ جہاں شراب سرو کی جا رہی ہے. ایسی جگہ بیٹھو گے خود بخود آدمی ہو کے چلے جاؤ گے. تو شیطان کو جلدی نہیں ہو, پہلے دن کسی مومن سے نہیں کہے گا شراب پیو, پہلے دن کہے گا اورنج جوس پیو. آہستہ اس طرح اپنے راستے پہ لاتا. تو شیطان کو جلدی تو ہوتی نہیں. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بات کہاں کی ہو رہی حضرت آدم کی, پہلا انسان توحید والا آیا, انہیں تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. لیکن باقی انسانوں کو بہتانا, اب وہ موقع کو ڈھونڈ رہا. اور پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ نبی آئے بٹوین آدم اینڈ نوح. آدم اور نوح کے درمیان ایک بہت اہم نبی حضرت ادریس. حضرت ادریس وہ نبی جن کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ وہ 4 زندہ نبیوں میں سب سے پہلے 4 نبی اب تک زندہ, ادریس, خضر, الیاس, عیسیٰ. ان میں سب سے پہلے ادریس, اور یہ سب سے پہلے امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکے میں آئیں گے. مگر بہت امپورٹنٹ ہے حضرت ادریس. حضرت ادریس کے بارے میں اسلامی روایتیں یہ کہتی کہ پہلی بار جو پیرامڈ مصر میں احرام وہ انہوں نے بنایا.